امریکہ تو سکیل بیک کر رہا ہے، یعنی پورا معاملہ جو ہے وہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے کہ امریکہ سکیل بیک کر رہا ہے. لیکن جو اہم چیز ہے جو سعودی پروپوزل میں، اور وہ نہ صرف یہ کہ اہم ہے بلکہ بہت مثبت بھی ہے، وہ اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ایران کو باہر رکھ کے خطے کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ ریئل ورلڈ میں یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا اگر یہ ہو جاتا ہے فرض کریں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 1975 کے جو ہیلسنکی ایکارڈز تھے نا، وہ سر جنگ میں ایک لینڈ مارک تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. 35 جو ہے وہ جو ممالک تھے انہوں نے ان کو سائن کیا تھا. لیکن جو سعودی عرب جو پرپوز کر رہا ہے نا غیر جارحیت کا فریم ورک، اس میں اور ہیلسنکی ایکارڈز میں کم از کم 3 بنیادی فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر جنگ کا جو یورپ ہے اس کی کیا بنیادی آئیڈینٹی کیا تھی؟ یو ہیڈ میسو کنونشنل آرمیز. تو ایک طرف نیٹو تھی، دوسری طرف وارسا پیکٹ. تو یہ ایک بیلنس تھا. دس واز اے بگ اسٹینڈ آف. اب جو سعودی اور ایران کی جو ڈائنامک ہے اس کے اندر اسیمیٹرک جنگ ہے، اس کے اندر ملیشیاز ہیں لبنان میں، سوریا میں، یمن میں، اس کے اندر پراکسی کانفلکٹس ہیں. تو یہ جو پورا سٹیج ہے اس کی نوعیت جو ہے وہ بالکل فرق ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جو ہیلسنکی کا جو پروسیس تھا اس کے اندر جو توازن تھا اس میں رول تھا سپر پاورز کا. اور وہ سپر پاورز کون سی؟ ایک طرف امریکہ تھا، دوسری طرف سوویت یونین تھا. اور یہ دونوں ممالک جو تھے یا یہ دونوں بلاکس جو تھے they were the primary architects of the Helsinki process. اور جو ضمانت جو تھی وہ بھی، اور جو توازن تھا، اور اس توازن کی جو ضمانت تھی وہ 2 سپر پاورز دے رہی تھی. جو سعودی پروپوزل ہے وہ بنیادی طور پر وہ انفیکٹ اٹ ریورسز دا پروسیس کہ جی جو خلیجی جو ممالک ہیں وہ اپنے خطے کے معاملات کو بلا واسطہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، اور جو ہے خود اختیاری سے ڈیل کریں گے. کیونکہ امریکہ تو سکیل بیک کر رہا ہے، یعنی پورا معاملہ جو ہے وہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے کہ امریکہ سکیل بیک کر رہا ہے. خلیجی ممالک کی کو تحفظ کی ضرورت ہے، تو وہ تحفظ کہاں سے آئے گا؟ کیا وہ ابھی تک جو ٹیمپلیٹ تھی وہ یہ تھی کہ جی امریکہ ادھر موجود ہے تو ایران سے یہ محفوظ ہے، امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے یہ ایران سے غیر محفوظ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو یہ جو ہے نا چینج کر رہے ہیں کہ بھائی خطے کے اندر ایران کو آپ لے کے آئیں، معاملہ طے کریں تاکہ جو ہے خطے کا جو سیکیورٹی ہے اس کو بڑھایا جائے. پھر اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو اندرونی جو سیاست ہے، انٹرنل پالیٹکس جو ہے، اس میں فرق ہے. اب جو ہیلسنکی تھے اس کے اندر معاہدات تھے کہ جی آپ نے ہیومن رائٹس کو جو ہے نا کا احترام کرنا ہے، آپ نے کراس بارڈر سویلین کوآپریشن کرنی ہے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی سول سوسائٹی جو ہے وہ امپاور ہوئی، اسپیشلی ان سائڈ دا سوویت بلاک. اب جو یہ سعودی جو پروپوزل ہے اس کا سول سوسائٹی یا ہیومن رائٹس یا انٹرنل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اسٹیٹ لیول سیکورٹی ایشورنسز کی بات ہو رہی ہے کہ جی there's going to be یعنی غیر مطلب مداخلت نہیں ہوگی اندرونی جو آپ کی جو سیاست ہے یا گورننس ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ آپ کی اکنامک کوآپریشن ہوگی. اس کے اندر یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جی انٹرنل ڈیموکریٹائزیشن ہوگی، کیونکہ none of these states including Iran is a democratic state. As a matter of fact, in some ways Iran is, at least in a formal sense, not in a substantive sense, is more democratic than most of these Gulf states. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اصطلاحات استعمال کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان اصطلاحات کا جو سیاق و سباق ہے اور ان کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈال لیں، کیونکہ اس پر نظر ڈالے بغیر پھر
یہ ہیلسنکی 2.0 وہ ایک دم جو ہے نا وہ معاملہ اچھا جی کوئی ہیلسنکی ایک اور زون جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن جو اہم چیز ہے جو سعودی پروپوزل میں، اور وہ نہ صرف یہ کہ اہم ہے بلکہ بہت مثبت بھی ہے، وہ اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ایران کو باہر رکھ کے خطے کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا. خطے کو محفوظ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی بھی اس طرح کے کلیکٹیو سیکورٹی اس کے اندر ایران کو اس کے اندر لایا جائے، خیمے کے اندر لایا جائے، خیمے سے باہر رکھ کے معاملہ آگے نہیں بڑھے.